بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کے حوالے سے میں نے کچھ بات کی تھی کہ وطر واجب ہے یا نفل ہے۔ آج بات کروں گا کہ وطر کی تعداد کتنی ہے اور وطر کا تھوڑا سا طریقہ کہ وطر میں جو ہم آخر میں تیسری رکعت میں سلام پھیرتے ہیں اور جو ہے وہ دوسری رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے، جس طرح بعض دوست غیر مقلدین وغیرہ پھیرتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے فقہ حنفی میں، یہ عرض کریں گے۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں اور اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا ہے جو فقہ حنفی پر اعتراض کرتا رہتا ہے اور ان کے دلائل کو چھپاتا رہتا ہے، تو ان کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ فقہ حنفی کے مسائل الحمدللہ دلائل سے ثابت ہیں۔ تو آج ایک تو وطر کی تعداد کتنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم آخری رکعت میں سلام پھیرتے ہیں، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا آج۔ تو سب سے پہلے وطر کی تعداد کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں 1147 اور صحیح مسلم میں 738 حدیث مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مشہور حدیث ہے جو تہجد کے بارے میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد میں 4 رکعت جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ جب تہجد میں انسان نفل پڑھے تو وہ 4 رکعت جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، پھر اس کے بعد کیا پڑھتے، ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے، یعنی 3 وطر پڑھتے۔ اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک عمل دائمی تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں، یعنی پورا سال جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 3 وطر جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث فقہ حنفی کا یہ مسئلہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب کبھی بھی ان کی زبانوں سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ یہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہوگی، پھر اس کے بعد ایک لمبی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں آخر میں یہ آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے، ثم اوتر بثلاث، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی نماز کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا، پھر آخر میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 وطر پڑھے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1799۔ تو یہ صحیح مسلم میں اس میں بھی آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وطر ادا فرماتے، 3 وطر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کی نماز ادا فرماتے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 3 رکعتیں ہوئیں اور 3 رکعتوں میں ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے۔ اور یہ روایت جو ہے بہت ساری کتابوں میں ہے، صرف ترمذی کا میں حوالہ دیتا ہوں، ترمذی حدیث نمبر 462، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر بھی دکھا دیں گے۔ 3 حدیثیں 3 وطروں کے حوالے سے 3 حدیثیں میں نے عرض کر دیں۔ اب ان 3 وطروں کو پڑھنا کس طرح ہے وہ بھی سن لیں آپ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھتے، اور آگے کیا فرما رہے ہیں، ولا یسلم الا فی آخرہن ویقول، یعنی بعد التسلیم سبحان الملک القدوس ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 3 وطروں میں صرف آخری رکعت میں جو ہے وہ سلام پھیر دیتے، آخری رکعت میں سلام پھیرتے، جس طرح فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ اس حدیث مبارکہ کے عین مطابق ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی میں 1702 نمبر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، ایک تو 3 رکعت وطر بھی ثابت ہو گئے، اور جس طرح حنفی حضرات وطر پڑھتے ہیں
وہ بھی اس میں آ گیا کہ حنفی حضرات جو ہے وہ آخری رکعت میں سلام پھیرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آخری رکعت میں یہ بھی سلام پھیرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعت الوتر، رواہ النسائی وآخرون، کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کی 2 رکعتوں میں سلام نہ پھیرتے تھے، بلکہ کہاں پھیرتے؟ وطر کی آخری رکعت میں سلام پھیرتے۔ یہ سنن نسائی میں 1699 یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس سے 2 مسئلے ثابت ہو گئے، ایک تو وطر کی تعداد 3 ہے اور آخری رکعت میں جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کس طرح فقہ حنفی کے پاس دلائل موجود ہیں، اور یہ لوگ کس طرح دن رات فقہ حنفی کے خلاف جو ہے بولتے نہیں تھکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔